ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقین کی پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اس پر آپ یقین کر لیں۔ تو یہ ساری عمارت ایمان بالغیب پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، پیغمبر آئے، انہوں نے ظاہر کا پردہ نہیں ہٹایا، یعنی ظاہر کے پردے میں رہ کے بات کی کہ بھئی تم یقین کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وہ دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نافرمانی کی صورت میں اللہ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ظاہر کا پردہ کیوں ہے۔ دیکھیں، اس میں ظاہر کا ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ظاہر کا پردہ رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ بہت سی اس میں وجوہات بھی ہیں، بہرحال ہم ایک پہلو کو لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کو مد نظر رکھے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، کائنات کیوں بنائی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک امتحان میں ڈال کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ دنیا کے امتحان میں ڈال کے اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے، جیسے سبق یاد ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں، امتحان جب ہوتا ہے عام طور پہ تو کتابیں ہٹا لی جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ، اور جو آپ نے چیٹنگ، جو نقل وقل ہے وہ بھی ہٹا لیے جاتا ہے نا۔ چیٹنگ کی اجازت ہوتی ہے امتحان میں، یعنی جو موجود ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے کمرہ امتحان میں۔ آپ کو اپنی سوچ سے جو بھی آپ نے سوالات کرنے، اپنی سوچ سے یہ جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی یہ چھوٹی سی مثال بھی ہے نا کہ کمرہ امتحان میں جو حقیقت ہے، جو جوابات ہیں وہ چھپا لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اپنے لیے یا جنت کے لیے، جو بھی ہے۔ اب ہمارا یعنی جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے کہ تم جو نظر نہیں آ رہا ہے اس پر یقین کر لو۔ جو نظر نہیں آ رہا ہے اس پر یقین کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ تو ایک بات، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام سوچوں اور اس سے ماورا ہے۔ تو یعنی اگر یہ پردہ نہ بھی ہو مثال کے طور پہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی دعا کی تھی کہ پردہ اٹھا دے، دعا کی تھی نا، رب ارینی انظر الیک، تھوڑا پردہ ہٹا دے۔ تو کیا جواب آیا؟ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پیغمبر اس کو جواب لن ترانی۔ تو یہ مطلب آپ محسوس کریں نا۔ اچھا، پھر میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا تم اس پر یقین کر لو، جو نظر آ رہا ہے اس پر یقین مت کرو۔ سارا امتحان اس میں ہے۔ جو نظر آ رہا ہے اس پر یقین نہ کرو، جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں کر لو تو کر لو، اللہ نے کہا ہے میں کہہ رہا ہوں تو تم کر لو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے میں کہہ رہا ہوں،
بیٹا آرگو کرتا ہے یہ وہ، بیٹا میں کہہ رہا ہوں، میں باپ ہوں تمہارا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے ہماری انسان کی کامیابی کا کہ ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی یہ کتاب ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقین کی پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اس پر آپ یقین کر لیں. تو یہ ساری عمارت ایمان بالغیب پر ہے. اگر آپ دیکھیں نا، پیغمبر آئے، انہوں نے ظاہر کا پردہ نہیں ہٹایا، یعنی ظاہر کے پردے میں رہ کے بات کی کہ بھئی تم یقین کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وہ دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نافرمانی کی صورت میں اللہ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے، میری بات پر یقین کر لو، کیونکہ ابھی تم نے کہا ہے کہ تم میری بات کو سچ مانو گے، تو تم میری بات کو سچ مان لو اور اپنے تیاری کر لو. تو خیر، تو یہ ظاہر کا پردہ، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. اب ظاہر کا پردہ یعنی آپ جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین کر لیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ہمارے ایمان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب. پھر باقی تو تفصیلات ہیں. اچھا، ظاہر کا پردہ کیوں ہے؟ اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے درجے پر پہنچا دیتا ہے. یعنی اس امتحان میں اگر آپ نے جو پردے کے پیچھے ہے اس پر اگر آپ نے یقین کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. ظاہر کا پردہ اس لیے ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں. مختصر بات ہے، ظاہر کا پردہ اس لیے ہے کہ یہی امتحان ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں ہے. جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب، بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے. ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہ ایک آیت میں سب کچھ بتا دیا نا. جو رب سے بن دیکھے ڈرے، بس اسی میں کمال رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی میں انسان کی معراج ہے اور کمال ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا آپ یقین کر لیں. جنت تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے، ہمارا ذہن تو کچھ کام نہیں کرتا اس کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا ہے نا، جنت کا بھی کیا ہے، دوزخ کا بھی کیا ہے. اب عقل تو کام نہیں کرتی، اور وہ تو ایک الگ بات ہے کہ عقل تو کسی چیز کے متعلق جو پردے کے پیچھے ہے تو کسی چیز کے بارے میں بھی عقل کام نہیں کرتی ہماری. ہمارے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور یقین بھی نہیں ہے. دو فرشتے ہیں نا، دو فرشتے آگے پیچھے ہیں حفاظت کے لیے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے، یقین بھی نہیں ہے. یہ یقین کا نہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک پھر مسئلہ بن جاتا ہے. ایمان بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ مجرد استعمال کیا، اکیلا. یہ آپ قرآن کا آپ مطالعہ کریں. آمنہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو رجوع کر لیا اور یقین کر لیا اور عمل صالح کیا. اب یہاں ایمان کے لفظ مجرد ہے،
جیسے کہ سورہ عصر میں مجرد لفظ ہے، مجرد کا مطلب اکیلا، بس لفظ ایک یقین کا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو یقین کر لیں وہ بچ جائیں گے۔ کس پہ؟ غیب پر۔ اب غیب پہ تو یعنی یہ ایک لفظ ہے غیب، اور پھر یہ ہے کہ غیب میں پھر اللہ کی ذات ہے، پھر اس وقت رسول کی ذات ہمارے لیے غیب ہے، پھر جنت دوزخ یہ سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے نا۔ اس پر جب یقین کر لیں آپ تو بات پھر بن جائے گی۔ تو ظاہر کا پردہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں اگر انسان یقین کر لے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اس میں جو ہے پھر یعنی کامیابی ہے انسان کی۔ ایک جزوی بات ہے، اگلی نشست میں آپ کو کہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم